إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پادانشین باعزت خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اولاد فتنہ ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بہت سارے فتنے بھی رکھے ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ فتنوں کی بھی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، اور فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا اعداد و شمار ناممکن ہے۔ انہی میں سے ایک فتنہ اولاد کا بھی فتنہ ہے۔ اولاد جہاں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک انعام ہے، وہیں پر
اولاد کبھی کبھی ہمارے لیے اتنا بھی ثابت ہو جاتی ہے، جس طرح اور نعمتیں ہیں کہ جب ہم ان نعمتوں کو، آپ ایک موبائل کی مثال لے لیں کہ موبائل یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے دور دراز بیٹھے اپنے اعزاء اقربا سے گفتگو کر سکتے ہیں، چند سیکنڈ میں، چند لمحات میں ہم احوال دریافت کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح موبائل ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو کہیں نہ کہیں موبائل باعث فتنہ بھی ہے کہ اس کے ایک کلک پر، جس طرح ہم اس کے ایک کلک پر ہم اپنے اعزاء اقربا سے احوال معلوم کر لیتے ہیں، ویسے ہی ایک کلک پر بہت سارے فتنے ہمارے سامنے رونما ہو جاتے ہیں۔ تو نعمت کبھی کبھی باعث زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ باعث زحمت ہوتی ہے جب ہم اس نعمت کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں کریں، اس نعمت کو اس طرح سے ہم استعمال میں نہیں لاتے جیسے کہ اس کو استعمال میں لانے کا حق ہے۔ تو ایسے ہی اولاد جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، جب ہم اسے اس کے حق کے مطابق اسے اپنی استعمال میں نہیں لائیں گے تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے باعث زحمت ہو جائے گی، باعث فتنہ ہو جائے گی۔ لفظ فتنہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کئی معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ فتنہ کو کبھی کفر و شرک سے تعبیر کیا، کبھی گمراہی سے تعبیر کیا، کبھی گناہ سے تعبیر کیا۔ تو فتنہ کو اللہ رب العالمین نے کئی معنوں میں استعمال کیا، کبھی فتنہ کو امتحان اور آزمائش سے بھی تعبیر کیا۔ تو اولاد سے متعلق اللہ رب العالمین نے فتنہ کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہ تمام معنوں کو شامل ہے۔ اولاد کبھی ہمارے لیے باعث گمراہی بھی ثابت ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے لیے کفر و شرک کو اختیار کرنا، کفر و شرک کو اختیار کرنے کا بھی راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ تو یہ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے باعث نعمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے۔ تو اولاد کو ہمیں اسی طرح استعمال میں لانا ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے باعث رحمت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اولاد کو کس طرح سے ہم استعمال میں لائیں، کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک واقعہ میں نقل کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فتنے سے متعلق سوال کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر سے متعلق سوال کرتا۔ لوگ نیکیوں سے متعلق سوال کرتے، بھلائیوں سے متعلق سوال کرتے تھے، لیکن میں تنہا اور اکیلا فرد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں سے متعلق سوال کیا کرتا تھا، شر سے متعلق سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فتنے سے متعلق کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنے کی جو تعریف فرمائی وہ کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، کہ آدمی کا فتنہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں ہے، اس کے اہل و عیال میں ہے۔ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور فتنے سے متعلق سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک عام
فہم جواب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کہ فتنہ انسان کے مال اور اس کی اولاد میں ہے. اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں کہیں بھی رب العالمین نے اولاد کا تذکرہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ مال کا بھی تذکرہ کر دیا. اگر اللہ رب العالمین نے اولاد کو فتنہ قرار دیا تو اس کے ساتھ ساتھ مال کو بھی فتنہ قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اولاد کے فتنے میں تب مبتلا ہوتا ہے جب مال کی قلت و کثرت ہوا کرتی ہے. اگر آپ کے پاس مال کی قلت ہے، مال کم ہے، تو مال کی قلت آپ کو اولاد کے فتنے میں مبتلا کر دے گی. حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہے گی. اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پائیں گے. تو مال کی قلت اور مال کی کثرت یہ دونوں انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی فتنے اولاد کو فتنہ سے تعبیر فرمایا وہاں پر رب العالمین نے مال کا بھی تذکرہ فرمایا. جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، رب العالمین نے فرمایا، یہ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے اور بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یعنی اولاد کے فتنے میں تم مبتلا نہ ہو جانا کہ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی تفریق بند کر دو، حلال و حرام کو بھول جاؤ اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. تو رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، لہذا ان فتنوں سے تم بچو اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تم اولاد کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو ان سے بچا لو، اپنی خواہش نفس کو پروان نہ چڑھنے دو، اسے ذلیل و خوار کرو، اسے رسوا کرو. اپنے نفس کو اگر تم نے بچا لیا، اگر تم اپنے نفس کی محبت میں نہیں آئے، اگر تم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اور یہ مال، یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ اس قدر ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو کفر و شرک کے راستے پر لے جاتی ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر و شرک کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کہ جب موسیٰ خضر علیہ السلام کے ساتھ میں دریا پار کر رہے تھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو بھی قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، سوال کر بیٹھے کہ اس بچے کی کیا غلطی ہے، یہ معصوم سا بچہ، اس نے کون سا گناہ کیا کہ تم نے اسے مار ڈالا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس بچے کو انہوں نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بچوں کے اس کے ماں باپ فکان ابوہ ابواہ صالحین فخانتاہما، کہ اس کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں، وہ بڑے نیک اور صالح ہیں. اور یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو راہ راست سے بھٹکا دے گا، کفر و شرک میں مبتلا کر دے گا. تو رب العالمین نے اس خدشے سے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس لڑکے کو قتل کرا دیا. تو اولاد یہ کفر و شرک اختیار کرنے کا بھی باعث ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے جو حکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان تمام کاموں سے یہ غافل کر دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا سورۃ المنافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں
اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج دیکھیں کہ ہم اس قدر اولاد کے فتنے میں مبتلا ہیں کہ اولاد کی محبت کو پانے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ ہم دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، ہم فرائض کے لیے مساجد نہیں آتے، رمضان کے مہینے میں ہم بھوک و پیاس کی وجہ سے اپنے روزے کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اولاد کی محبت کو دور نہیں ہونے دیتے، اولاد کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے، اولاد ہمارے لیے اس طرح سے فتنہ بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھی راضی کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو اولاد یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہے، اور آج ہم اور آپ جو اولاد کے فتنے میں مبتلا ہیں، موت کے وقت ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، موت کے وقت ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، بلکہ ہم موت کے وقت رب العالمین سے یا جو ملائکہ جان نکالنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہوں گے، ہم ان سے خواہش ظاہر کریں گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر لیں، جس مال کو اولاد کی محبت میں پوری زندگی ہم نے کمایا، موت کے وقت ہم اسی مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ سورۃ المنافقون کی آخری آیات پڑھیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ میں یہ مال جو میں نے کمایا ہے، جو اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو چکا تھا، میں یہ مال اپنی اولاد کو نہ دے کر اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، لہذا مجھے مہلت دی جائے، تو وہاں مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دی جائے گی کہ جو مال ہم نے اپنی اولاد کے لیے کما رکھا ہے، ہم وہ مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ وصیت کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ ہم 1/3 حصے میں وصیت ہی کر جائیں کہ یہ مال اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے، کسی مسجد میں، مدرسے میں، یا جو لوگ جو ننگے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں دے دیا جائے۔ ہمیں اتنی بھی مہلت اور فرصت اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ یہ مال اور اولاد اس قدر فتنہ ہے کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر عام و خاص اس فتنے میں مبتلا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب لایا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کہ میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور اس آفت سے بچ جاؤں گا۔ ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ ایک موج آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا دیتی ہے۔ بیٹے کی محبت اس قدر نوح علیہ السلام کے دل میں بسی ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے فریاد کیا کہ الہ العالمین میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، جبکہ وہ اس نے نوح علیہ السلام کا بھی انکار کیا، نوح علیہ السلام کے رب کا بھی انکار کر دیا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں کہ الہ العالمین میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے تھا۔ رب العالمین نے متنبہ کیا کہ نوح یہ جو بات تو نے کہہ دی، اگر تو نے آئندہ کہی تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اولاد کے فتنے نے ہر عام و خاص کو اپنے چپیٹے میں لے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا تاکیدی اعلان فرما دیا، مکے سے مدینہ ہجرت کا تاکیدی اعلان کر دیا گیا۔ جنہیں اللہ رب العالمین نے توفیق دی وہ ہجرت کر گئے،
کچھ صحابہ کرام ہجرت نہ کر سکے، اور ان کے ہجرت نہ کرنے کی وجہ ان کی اولاد تھی، ان کی بیویاں تھیں۔ جب وہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا، یہ حدیث سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو ان سے پہلے جو لوگ ہجرت کر گئے ہیں انہوں نے دین میں زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، وہ دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اب ان صحابہ کرام کو غصہ آیا، انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو سزا دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تغابن کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے بعض یہ تمہارے دشمن ہے۔ رب العالمین نے دشمن قرار دیا۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فتنہ قرار دیا تھا کہ اولاد یہ فتنہ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین اولاد کو دشمن قرار دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد یہ ہماری دشمن ہے، ہماری بیویاں ہماری دشمن ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہجرت یہ ایسا بڑا اور عظیم نیکی ہے کہ اس نیکی کے کرنے سے انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی ہو، ہر گناہ کو اللہ رب العالمین ہجرت کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اولاد کی محبت میں گرفتار، بیویوں کی محبت میں گرفتار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس روبے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، اور جو نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ مالدار ہیں اور وہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں کیا کرتے کہ اللہ کے نبی عمرا یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسرے اعمال بتلاتے کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان اعمال کو انجام دے لو، تم بھی عمرہ کے مقابلے میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ کرام اس قدر اولاد کی محبت میں گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے ہجرت جو ایک عظیم نیکی تھی اس کو بھی نہیں کیا۔ تو اولاد کی محبت میں ہر عام و خاص گرفتار ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرفتار ہو گئے تو ہماری اور آپ کی کیا بساط، ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم اپنی اولاد کی محبت میں گرفتار نہ ہوں، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ ہم تو صرف جمعے کے دن مساجد کا منہ دیکھتے ہیں کہ آئے دیکھیں مساجد میں دھول چڑھی ہوئی ہے یا نہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں دیکھتے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ ہر جمعے کو خطبہ جمعہ ہوتا ہے لیکن اس خطبہ جمعہ کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے دل بنی اسرائیل سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من اشد قسوہ، کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر تو ایسا ہے کہ وہ پھوٹ پڑتا ہے، اس میں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن انسان اس قدر پتھر دل ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ اس کے کانوں پر جو تک نہیں دیکھتی۔ قرآن مجید کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کتاب عظیم کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو یہ خوف سے سڑ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ زمین میں دھسا جاتا۔ لیکن انسان کہ اس کے سامنے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس کی آیات کی وضاحت کی جاتی ہے، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہم اولاد کے فتنے میں اس قدر گرفتار ہیں۔ برادران اسلام، صحابہ کرام سے متعلق اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، فاحذروہم، ان سے بچو، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے تم بچو۔ تم انہیں سزا دینا چاہتے ہو، معاف کر دو، چھوڑ دو، انہیں بخش دو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو رب العالمین نے نصیحت کی، انہیں نصیحت کی کہ تم اولاد
کے فتنے میں گرفتار نہ ہو جانا، اولاد کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، وہ تمہارے دشمن ہے، اور دشمن سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے بچا جاتا ہے، اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، طرح طرح کے راستے بنائے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اولاد کے فتنے سے، کس طرح سے ہم دشمن سے بچ سکیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہاری اولاد اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ فتنہ ہے، لہذا ان فتنوں سے بچو، اور اللہ رب العالمین ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں۔ مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ایمان و عمل کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مولوی محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بہترین عالم دین تھے ہماری ہی جماعت کے، وہ یہ واقعہ اپنے ایک دوست کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ممبئی میں صابو صدیق نام کے ایک شخص تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، کافی علاج و معالجہ ہوا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، ایک طبیب کو بلایا گیا، وہ طبیب آئے اور انہوں نے احوال دریافت کیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ دوائیں ہیں اور ان دواؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا، کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے اور وہ چل کے دوا لے آئے۔ صابو صدیق صاحب کا ایک لڑکا جو کہ اکلوتا تھا وہ تیار ہوا اور وہ ان کے ساتھ چلا گیا طبیب کے پاس، وہ دوا لے کر آیا، دوا لا کر کے اپنے والد کو اس نے وہ دوا کھلائی، تو اس دوا کے کھانے کی وجہ سے انہیں الٹیاں شروع ہو گئی، طبیعت میں کوئی سدھار تو نہیں آیا، البتہ مریض کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ ڈاکٹر کو فون کیا گیا، بذریعہ فون انہیں اطلاع دی گئی، وہ آئے چیک اپ کے لیے اور چیک کیا، انہوں نے جب اس جو الٹی تھی جب اس پر نظر ڈالی تو وہاں پر انہیں کچھ اثرات زہر کے دکھائی دیے، زہر کے کچھ اثرات دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا دوا لینے کون گئے تھے؟ بتایا گیا کہ انہیں بلاؤ۔ وہ لڑکا آیا اور ان سے معلوم کیا کہ دوا میں تم نے زہر ملایا ہے، اس نے انکار کیا، بد احتیاطی سے اس نے اپنی جیب میں وہ دوا رکھی ہوئی تھی اور وہ اوپر ہی کو جھانک رہی تھی، انہوں نے وہ پڑیا اپنے قبضے میں لی اور لوگوں کو بلا کر کے دکھایا کہ دیکھو اس دوا میں یہ زہر ملایا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابو صدیق صاحب کو صحت یابی عطا کی۔ تو اولاد دیکھیے فتنہ ہے، اگر ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہماری جان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کہ صابو صدیق صاحب کا لڑکا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن تھا، لیکن اس کی صحیح ڈھنگ سے تربیت نہ ہو سکی، اس وجہ سے اس نے اپنے بیمار باپ کو مارنا چاہا۔ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے کس قدر محبت کرتا ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس لڑکے نے اپنے سگے باپ کو مارنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا یابی عطا فرمائی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت نہیں کی، انہیں قرآن و حدیث کے مطابق اسلامی تعلیمات کی تعلیم نہیں دی، تو ہماری اولاد ہمارے لیے جس قدر ابھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرنے والی فتنہ ہے، کہیں ہمارے جان کے لیے بھی وبال جان بن جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی ہم صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں، اور آج اولاد کا مسئلہ اس قدر حساس بن گیا ہے کہ کوئی بھی ہو، ہر عام و خاص کو دیکھو، وہ اپنی زبان پر اگر کسی کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہی ہوا کرتی ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری بات نہیں سنتی، وہ اپنی منمانی کر رہی ہے۔ اس کا جو واحد سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت اس وقت دینا شروع کرتے ہیں جب وہ پوری دنیا سے تمام تعلیمات اکٹھی کر لیتی ہے، جب وہ گلی کوچوں سے تمام الٹی سیدھی باتیں وہ سیکھ لیتی ہے، تب ہم اس کی تربیت
کی فکر کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ اولاد کی تربیت ہمیں اس وقت کرنی ہے جب وہ تربیت کے قابل ہو۔ کوئی پودا ہم لگاتے ہیں تو اس کی تربیت ہم شروع سے کرتے ہیں، نہ کہ جب وہ پودا جوان ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت بھی ہمیں جیسے ہی وہ بچے کی پیدائش ہو تبھی سے اس کی تربیت کی فکر کریں اور اس کی تربیت میں لگ جائیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کی تربیت سے متعلق ہمارے اندر اللہ رب العالمین جذبہ اور بیداری پیدا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قوموا للصلاة۔